السلام علیکم ناظرین، میں محمد اسلم حسین سیاست کی خبروں میں آپ سب کا استقبال کرتا ہوں۔ ریاست اتر پردیش میں یوگی آدتیہ ناتھ حکومت آج چاشمبے کو ریاستی اسمبلی میں 2023-24 کے لیے اپنا سالانہ بجٹ اب تک کا سب سے بڑا بجٹ پیش کر رہی ہے۔ ریاستی وزیر خزانہ سریش کھنہ نے کہا کہ بنیادی ڈھانچے کی ترقی، صحت کے شعبے اور تعلیم پر توجہ مرکوز کی گئی ہے۔ اعلیٰ ذرائع کے مطابق بجٹ کے حجم میں 8 سے 10% اضافہ کیا گیا ہے اور یہ تقریباً 7 لاکھ کروڑ روپے ہونے کی امید ہے۔ یہ پچھلے بجٹ کے سائز کے مقابلے میں 50,000 کروڑ روپے زیادہ ہوگا، جو تقریباً 6,48,000 کروڑ روپے تھا، جس میں اضافی مطالبات کے ذریعے 33,000 کروڑ روپے بھی شامل ہیں۔ دہلی میں متنازع شراب پالیسی سے گھرے نائب وزیر اعلیٰ منیش سسودیا کی مشکلات بڑھ سکتی ہیں۔ وزارت داخلہ نے CBI کو حکم جاری کیا ہے کہ وہ منیش سسودیا کے خلاف انسداد بدعنوانی ایکٹ کے تحت مقدمات درج کریں اور فیڈ بیک یونٹ کے ذریعے جاسوسی کے الزامات کی تحقیقات کریں۔ حال ہی میں CBI نے دہلی حکومت کے فیڈ بیک یونٹ پر جاسوسی کا الزام لگاتے ہوئے ڈپٹی CM منیش سسودیا اور دیگر عہدیداروں کے خلاف مقدمہ درج کرنے کی اجازت مانگی تھی۔ راجستھان کے ڈائریکٹر جنرل آف پولیس امیش مشرا نے کہا ہے کہ سخت کرمنلز کے بارے میں تمام ضروری معلومات پڑوسی ریاستوں کے پولیس افسران کے ساتھ شیئر کر کے منظم جرائم پر قابو پایا جا سکتا ہے۔ مشرا نے پولیس ہیڈ کوارٹر میں 5 ریاستوں کے ایڈیشنل ڈائریکٹر جنرل سطح کے افسران کی ایک میٹنگ کی صدارت کر رہے تھے۔ منظم جرائم کی لعنت کو روکنے کے لیے میٹنگ میں ہریانہ، پنجاب، دہلی، گجرات اور راجستھان کے پولیس افسران نے شرکت کی۔ چھوٹے اور بڑے کرمنلوں کے خلاف سخت موقف اختیار کرتے ہوئے DGP نے بدماشوں کی گرفتاری کے لیے پڑوسی ریاستوں کے درمیان باہمی تال میل کی ضرورت کا اظہار خیال کیا ہے۔ انہوں نے منظم جرائم پیشہ افراد کے حوالے سے مجرمانہ ڈیٹا اور انٹیلیجنس کی شیئرنگ، سوشل میڈیا پر ایسے سماج دشمن عناصر کی پیروی کرنے اور ان کی مدد کرنے اور ان کی کسی بھی قسم کی مدد کرنے والوں کے خلاف مسلسل کارروائی پر زور دیا۔ ریاست جھارکھنڈ کے بوکارو ضلع کے ایک سرکاری پولٹری فارم میں برڈ فلو کے کیسز سامنے آنے کے بعد جھارکھنڈ حکومت چوکس ہو گئی ہے۔ حکام نے آج یہ اطلاع دی۔ انہوں نے کہا کہ لوہانچل کے ایک فارم ہاؤس میں H5N1 قسم کی موجودگی کی تصدیق چکن کی پروٹین سے بھرپور نسل میں پائی گئی، جسے کڑکنات کہا جاتا ہے۔ لیبارٹری سے موصولہ رپورٹ کے مطابق لوہانچل میں واقع سرکاری پولٹری فارم میں برڈ فلو کی وجہ سے کڑکناٹ مرغیوں کی موت ہو گئی۔ اس کے بعد 1 کلومیٹر کے دائرے میں آنے والے علاقے کو متاثرہ علاقہ قرار دیا گیا ہے، ساتھ ہی 10 کلومیٹر کے دائرے کے علاقے کو نگرانی کا علاقہ قرار دیا گیا ہے۔ وزیراعظم نریندر مودی نے امید ظاہر کی ہے کہ ڈیجیٹل لین دین بہت جلد نقد لین دین کو عبور کر لے گا، کیونکہ UPI تیزی سے ملک میں ادائیگی کا ترجیحی نظام بنتا جا رہا ہے۔ مودی نے UPI اور سنگاپور کے پے ناؤ کے درمیان سرحد پار رابطے کے آغاز کے بعد بتایا کہ 2022 میں UPI کے ذریعے تقریباً 74 بلین کا لین دین کیا گیا، جو 126 ٹریلین روپے سے زائد ہے۔ انہوں نے کہا کہ کئی ماہرین کا اندازہ ہے کہ بہت جلد ہندوستان کا ڈیجیٹل لین دین نقد لین دین سے زیادہ ہو جائے گا۔ گیتکار اور شاعر جاوید اختر نے کہا ہے کہ 26/11 ممبئی حملوں کے قاتل ناروے یا مصر سے نہیں آئے تھے، بلکہ وہ آج بھی پاکستان میں کھلے عام گھوم رہے ہیں۔ ہندوستان جب 2008 کے قتل عام کی بات کرتا ہے تو پاکستانیوں کو برا نہیں ماننا چاہیے۔ جاوید اختر نے اتوار کے دن لاہور میں 7ویں فیض فیسٹیول میں شرکت کرتے ہوئے یہ بات کہی، جو مشہور شاعر فیض احمد فیض کی یاد میں منعقد کیا گیا تھا۔ حاضرین میں کسی نے جاوید اختر سے کہا تھا کہ وہ یہاں سے امن کا پیغام لے جائیں اور ہندوستانیوں سے کہیں کہ پاکستان ایک مثبت، دوستانہ اور محبت کرنے والا ملک ہے۔ اس پر 78 سالہ قلمکار نے کہا کہ ہمیں ایک دوسرے کو مورد الزام نہیں ٹھہرانا چاہیے، اس سے کوئی مسئلہ حل نہیں ہوگا۔ ماحول کشیدہ ہے جسے ٹھیک کرنا چاہیے۔ جاوید اختر نے کہا کہ ہم ممبئی والے ہیں، ہم نے اپنے شہر پر حملہ دیکھا ہے، حملہ آور ناروے یا مصر سے نہیں آئے تھے، وہ آپ کے ملک میں آج بھی آزادانہ گھوم رہے ہیں۔ کسی ہندوستانی کے دل میں کوئی شکایت ہو تو آپ کو خفا نہیں ہونا چاہیے۔ 26 نومبر 2008 کو حافظ سعید کی لشکر طیبہ کے 10 پاکستانی دہشت گرد بحری راستے ممبئی پہنچے تھے۔ انہوں نے گولیاں چلا کر 166 افراد کو ہلاک اور کئی دیگر کو زخمی کیا تھا۔ حملہ آوروں نے 60 گھنٹے تک ممبئی کا محاصرہ کر لیا تھا۔ دنیا بھر میں ان حملوں کی مذمت ہوئی تھی۔ ہندوستانی سیکورٹی فورسز نے 9 پاکستانی دہشت گردوں کو مار گرایا تھا۔ اجمل خسا وہ واحد دہشت گرد تھا جو زندہ پکڑا گیا تھا۔ اسے 4 سال بعد 21 نومبر 2012 کو پھانسی دی گئی تھی۔ جاوید اختر نے حاضرین جلسے سے کہا کہ نصرت فتح علی خان اور مہدی حسن جیسے پاکستانی فنکاروں کا ہندوستان میں گرم جوشی سے استقبال ہوتا رہا ہے، لیکن پاکستان نے اپنے ہاں لتا منگیشکر کا ایک شو تک نہیں کرایا۔ اسی دوران بالی ووڈ اداکارہ کنگنا رناوت نے جاوید اختر کی کھل کر تعریف کی کہ انہوں نے 26/11 دہشت گرد حملوں کے تعلق سے 2 ٹوک بات چیت کی۔ کنگنا رناوت نے ٹویٹ کیا، گھر میں گھس کے مارا۔ مرکزی وزیر داخلہ امیت شاہ نے ایک انتخابی ریلی سے خطاب کے دوران کہا کہ ناگا امن معاہدے کے لیے بات چیت جاری ہے۔ وزیر اعظم نریندر مودی نے جو کام شروع کیا ہے وہ جلد ہی
پھل دے گا۔ وزیر داخلہ نے یہ بھی کہا کہ انہیں امید ہے کہ افسپا قانون کو پورے شمال مشرقی ہندوستان سے جلد ہی مٹا دیا جائے گا۔ وزیر داخلہ نے ناگالینڈ کے ٹوئنسانگ علاقے میں جلسے عام سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ مشرقی ناگالینڈ میں ترقی سے متعلق کچھ مسائل ہیں جنہیں اسمبلی انتخابات کے بعد حل کیا جائے گا۔ راجستھان کے بھرت پور ضلع سے تعلق رکھنے والے 2 مسلم نوجوانوں جنید اور ناصر کو ہریانہ میں قتل اور گاڑی سمیت نظر آتش کرنے کے کلیدی ملزمین کے حق میں بھیوانی میں مہا پنچایت کا انعقاد عمل میں لایا گیا۔ نیوز پورٹل آج تک کی رپورٹ کے مطابق مہا پنچایت میں بڑی تعداد میں لوگوں نے شرکت کی اور انتباہ دیا کہ اگر پولیس مونو مانیسر یعنی معاملے کا کلیدی ملزم کے گھر چھاپا مارنے گئی تو اپنے پیروں پر واپس نہیں جائے گی۔ رپورٹ کے مطابق بھیوانی میں کی گئی اس مہا پنچایت میں نہ صرف بڑی تعداد میں لوگوں نے شرکت کی بلکہ سڑے عام جام بھی لگا دیا اور پولیس کو کھلی دھمکیاں دی۔ رپورٹس کے مطابق مونو کی حمایت میں منعقدہ ہندو مہا پنچایت میں اعلان کیا گیا کہ مونو مانیسر اور اس کی ٹیم کے لیے ایک فنڈ بنایا جائے گا تاکہ قانونی جنگ لڑی جا سکے۔ صرف اتنا ہی نہیں، مہا پنچایت میں دھمکی دی گئی کہ اگر راجستھان پولیس مونو کی گرفتاری کے لیے کارروائی کرنے آئی تو وہ اپنے پیروں پر نہیں لوٹ پائے گی۔ ملک کے ماہرین اراضیات اور سائنسدانوں نے خدشہ ظاہر کیا ہے کہ اتراکھنڈ میں ترکی اور شام میں آئے تباہ کن زلزلے سے بھی بڑا اور تباہ کن زلزلہ آ سکتا ہے۔ ایک رپورٹ کے مطابق نیشنل جیو فزیکل ریسرچ انسٹی ٹیوٹ کے چیف سائنسدان ڈاکٹر چندرا راؤ نے اپنے ساتھی ماہرین اور سائنسدانوں کی رپورٹ جاری کرتے ہوئے یہ انتباہ دیا ہے۔ اگرچہ اس کے وقت کے بارے میں درست معلومات نہیں دی گئی ہے، لیکن انہوں نے انتباہ دیتے ہوئے کہا کہ زلزلہ کسی بھی وقت آ سکتا ہے، ایسے وقت میں جب ریاست میں جوشی مٹھ بحران سمیت ریاست کے کئی علاقوں میں زمین دھنسنے کا خطرہ برقرار ہے اور اسی دوران ایسی وارننگ تشویش میں اضافہ کرنے والی ہے۔ ریاست مدھیہ پردیش کے بھوپال شہر کے قریب جبل پور سے بی جے پی کے ایم پی راکیش سنگھ نے 155 سال پرانے جبل پور ریلوے اسٹیشن کا نام تبدیل کرنے کا مطالبہ کیا ہے۔ انہوں نے ریلوے اسٹیشن کا نام رانی درگاوتی کے نام پر رکھنے کی تجویز پیش کی ہے، جو گونڈا وانا ریاست کی قبائلی رانی تھی اور جبل پور ضلع میں نارائنی نالے کے قریب مغلوں سے مقابلہ کرتے ہوئے ماری گئی تھی۔ بی جے پی کے سابق ریاستی صدر راکیش سنگھ کے اس اقدام کو مدھیہ پردیش میں سال کے آخر میں ہونے والے اسمبلی انتخابات سے قبل قبائلیوں کو رجھانے کی کوشش کے طور پر دیکھا جا رہا ہے۔ جبل پور ریلوے اسٹیشن کا نام رانی درگاوتی کے نام پر رکھنے کی وکالت کرتے ہوئے راکیش سنگھ نے کہا کہ انہوں نے ریلوے کے سینئر حکام سے گفتگو کی ہے اور ایک تجویز بھی تیار کر لی ہے۔ مہاراشٹر کے سیاسی منظرنامے پر شیو سینا میں بغاوت کے بعد سے شروع ہوئے گھماسان اب مزید شدید ہونے کا امکان ہے، کیونکہ وزیر اعلیٰ ایکناتھ شنڈے کی قیادت والی شیو سینا نے آئندہ ہفتے سے شروع ہونے والے مہاراشٹر اسمبلی کے بجٹ اجلاس میں ویب جاری کرنے کی دھمکی دے کر ادھو ٹھاکرے کی قیادت والی شیو سینا میں ہلچل تیز کر دی ہے۔ شیو سینا شنڈے گروپ کے چیف ویب بھرت گوگولے نے اعلان کیا ہے کہ وہ اسمبلی کا اجلاس شروع ہونے سے قبل پارٹی کے تمام 56 اراکین اسمبلی کو ویب جاری کریں گے اور انہیں پارٹی لائن پر کام کرنے اور پارٹی کا موقف اپنانے کا حکم دیں گے۔ ایسا نہ کرنے پر انہیں تعدیبی کارروائی کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے، جس میں اسمبلی سے معطلی کی کارروائی بھی شامل ہے۔ واضح ہے کہ جون 2022 میں پارٹی کی تقسیم کے بعد 288 رکنی مہاراشٹر اسمبلی میں شنڈے گروپ کے پاس 40 اراکین اسمبلی ہے، جبکہ سابق وزیر اعلیٰ ٹھاکرے کے پاس ان کے بیٹے آدتیہ ٹھاکرے سمیت صرف 16 اراکین اسمبلی ہی بچے ہیں۔ ادھو ٹھاکرے اور ان کے گروپ کے اراکین اسمبلی اس دھمکی سے بے پرواہ دکھائی دے رہے ہیں۔ ادھو ٹھاکرے نے اس تعلق سے رد عمل لیا کہ شنڈے گروپ میں جو گھبراہٹ ہے وہ بالکل واضح ہے۔ ہندوستان کے مختلف مذاہب کے مذہبی رہنماؤں نے دہلی میں واقع ترکیہ کے سفارت خانے میں ترکیہ میں آئے شدید زلزلے میں بڑی تعداد میں متاثرہ لوگوں کے لیے خصوصی طور پر دعائیں کی۔ مذہبی رہنماؤں نے ترکیہ کے متاثرہ لوگوں کے ساتھ اظہار تعزیت کرتے ہوئے مشکل کی اس گھڑی میں ہندوستانی عوام کی طرف سے یکجہتی کا اظہار کیا۔ خصوصی دعائیہ مجلس انڈو مڈل ایسٹ کلچرل فورم کے زیر اہتمام منعقد کی گئی۔ اس موقع پر ہندوستان میں ترکیہ کے سفیر ایچ فراس سونل نے کہا کہ ترکیہ اور شام میں اس زلزلے نے جو تباہی مچائی اس کی مثال نہیں ملتی۔ حکومت ہند اور ہندوستانی عوام سے اظہار تشکر کرتے ہوئے ترکیہ کے سفیر نے کہا کہ مرکز کی مودی حکومت نے مشن دوستی کے تحت جس طرح سے ترکیہ کو مدد فراہم کی ہے اس کے لیے ہم اس کے شکر گزار ہیں۔ ہندوستان امریکہ کی اولین ترجیح میں ہے۔ امریکی ویزا حکام نے کہا ہے کہ کووڈ وبائی امراض کے بعد ملک بھر میں ویزا پروسیسنگ میں تقریباً 36% اضافہ ہوا ہے۔ آج فاؤنڈیشن فار انڈیا اور انڈین ڈائسپورا اسٹڈیز کی طرف سے منعقدہ ایک میڈیا بات چیت سے خطاب کرتے ہوئے قونصلر امور کے بیورو میں ویزا سروسز کے لیے ڈپٹی اسسٹنٹ سیکرٹری جولی اسٹیفن نے کہا، ہندوستان ہماری پہلی ترجیح ہے جس کا ہمیں اس وقت سامنا ہے۔ ہم پوری طرح سے ہیں۔ اس صورتحال سے باہر نکلنے کے لیے پرعزم ہندوستان میں کسی کو بھی ویزا اپائنٹمنٹ یا ویزا کے لیے انتظار کرنا پڑتا ہے، یہ یقینی طور پر ہمارا مثالی نہیں ہے۔ ہم اسے اور جلد بہتر بنانے کی کوشش کر رہے ہیں۔
تلنگانہ ہائی کورٹ نے میدک پولیس کی اذیت رسانی میں 37 سالہ خدیر خان کی ہلاکت معاملے کی از خود سماعت کرتے ہوئے ریاستی حکومت کو رپورٹ پیش کرنے کی ہدایت دی۔ چیف جسٹس اجیل بھویان اور جسٹس تکارام جی پر مشتمل ڈویژن بینچ نے چیف سیکرٹری، ڈائریکٹر جنرل پولیس، پرنسپل سیکرٹری ہوم، ایس پی میدک اور اسٹیشن ہاؤس آفیسر کو جوابی حلف نامہ داخل کرنے کی ہدایت دی۔ واضح کہ چیف جسٹس نے پولیس حراست میں خدیر خان کی ہلاکت کے بارے میں ایک انگریزی اخبار میں شائع شدہ خبر کو ریٹ پٹیشن میں تبدیل کرتے ہوئے آج سماعت مقرر کی تھی۔ اس مقدمے میں چیف سیکرٹری، ڈائریکٹر جنرل پولیس، ایس پی میدک، ڈی ایس پی میدک اور اسٹیشن ہاؤس آفیسر کو فریق بنایا گیا۔ سماعت کے دوران ایڈیشنل ایڈوکیٹ جنرل جے رام چندر نے عدالت کو بتایا کہ خدیر خان کی پولیس کی جانب سے سرقے کے ایک معاملے میں تفتیش اور رہائی کے 14 دن بعد موت واقع ہوئی ہے، لہٰذا یہ پولیس تحویل میں ہلاکت کا معاملہ نہیں ہے۔ چیف جسٹس نے متعلقہ فریقین کو جوابی حلف نامہ داخل کرنے کی ہدایت دیتے ہوئے آئندہ سماعت 14 مارچ کو مقرر کی ہے۔ ریاست تلنگانہ میں فرقے وارانہ منافرت کو فروغ دینے اور ترشول کی تقسیم کے ذریعے ریاست میں گجرات جیسے حالات پیدا کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ ریاست تلنگانہ میں حکومت بجرنگ دل اور ہندوتوا تنظیموں کی سرگرمیوں پر قابو پانے میں ناکام ہو چکی ہے۔ ریاست کے فرقے وارانہ حساس تصور کیے جانے والے ضلع نظام آباد میں بجرنگ دل کے اجلاس میں ترشول کی تقسیم کی اجازت کے ذریعے پولیس کیا پیغام دینا چاہتی ہے؟ ہندوتوا قوتیں جنوبی ہند میں تلنگانہ کو اپنی تجربہ گاہ بنانے کے لیے کوشاں ہیں۔ ریاستی حکومت اور پولیس انتظامیہ کی اس طرح کے اجلاسوں پر اختیار کردہ خاموشی ان طاقتوں کی حوصلہ افزائی کے مترادف ہے جن قوتوں نے ملک میں منافرت پھیلاتے ہوئے عوام کو تقسیم کرتے ہوئے اقتدار حاصل کرنے کا منصوبہ تیار کیا ہوا ہے۔ بجرنگ دل کے نظام آباد میں منعقدہ اجلاس کے دوران 400 نوجوانوں میں ترشول کی تقسیم عمل میں لائی گئی اور یہ اسی طرز کے ترشول ہیں جو کہ گجرات فسادات میں بطور ہتھیار استعمال کیے گئے تھے۔ تلنگانہ میں ترشول کی تقسیم کی اس تقریب میں بجرنگ دل کارکنوں کو شہ نشین پر موجود قائدین حلف دلاتے ہوئے کہہ رہے ہیں کہ بجرنگ دل کا بنیادی مقصد خدمت، تحفظ اور تہذیب ہے۔ اسی طرح ترشول دیکشا کی اس تقریب کے دوران موجود بجرنگ دل کارکنوں کو کہا گیا کہ اگر کوئی مصیبت آئی تو اس کا سامنا کرنے کے لیے ہمیں ہتھیاروں کے ساتھ تیار رہنا چاہیے۔ وزیر انڈسٹری و آئی ٹی تارک راما راؤ نے کہا کہ 2028 تک شہر حیدرآباد میں لائف سائنس ایکو سسٹم کے قدر کو دوگنا کیا جائے گا۔ اس طرح اس شعبے میں کام کرنے والے 4 لاکھ ملازمین کی جگہ 8 لاکھ افراد کو ملازمت کے موقع فراہم کیے جائیں گے۔ بایو ایشیا کانفرنس کے پیش نظر وزیر KTR نے عہدیداروں کے ساتھ بات چیت کی۔ انہوں نے بایو ایشیا کی اہمیت کے ساتھ ساتھ فارما کے شعبے میں ہونے والی ترقی اور حکومت کے اقدامات کی تفصیلات پر روشنی ڈالی۔ تارک راما راؤ نے کہا کہ اب تک بایو ایشیا کے 19 کانفرنس مکمل کر لیے گئے۔ اس مرتبہ 20ویں کانفرنس کا اہتمام کیا جا رہا ہے جو 24 فروری سے 26 فروری تک جاری رہے گی۔ رکن پارلیمنٹ حیدرآباد اسدالدین اویسی نے ادارہ جات مقامی حیدرآباد سے تلنگانہ قانون ساز کونسل کی مخلوع ہوئی نشست کے لیے جماعت کے سرگرم کارکن مرزا رحمت بیگ قادری کو امیدوار بنانے کا اعلان کیا ہے۔ اسدالدین اویسی نے اس تعلق سے ایک ٹویٹ کرتے ہوئے یہ اطلاع دی۔ اس نشست پر ابتدا سے ہی مجلس اتحاد المسلمین کا قبضہ رہا ہے جہاں اس حلقے سے سید امین الحسن جعفری نمائندگی کرتے آ رہے ہیں۔ ان کی میعاد ختم ہو رہی ہے جس کے پیش نظر اس حلقے میں 13 مارچ کو انتخاب ہوگا۔ اس نشست پر مجلس حکمراں جماعت کی تائید سے کامیاب ہوتی آ رہی ہے۔ اسدالدین اویسی نے اپنے ٹویٹ میں سید امین الحسن جعفری کا بھی کل ہند مجلس اتحاد المسلمین کے لیے قیمتی خدمات کے لیے شکریہ ادا کیا جن کی میعاد عنقریب ختم ہونے والی ہے۔ صدر مجلس نے کہا کہ انشاءاللہ ہم امین الحسن جعفری کے تجربات سے مستقبل میں بھی استفادہ حاصل کریں گے۔ سیاسی ماہرین کے مطابق اس نشست پر مجلسی امیدوار کا بلا مقابلہ انتخاب یقینی ہے کیونکہ اس ایک نشست کے لیے مجلس کے سوا دیگر کوئی بھی جماعت اپنا امیدوار کھڑا نہیں کر سکتی، تاہم پرچہ نامزدگی سے دستبرداری کے دن ہی اس کا اعلان متوقع ہے۔ مرزا رحمت بیگ قادری نے کونسل کی اہم ترین نشست کے لیے انہیں امیدوار نامزد کرنے پر صدر مجلس اسدالدین اویسی سے اظہار تشکر کیا ہے۔ کانگریس کے سینئر لیڈر محمد فیروز خان نے ڈائریکٹر جنرل پولیس انجنی کمار سے ملاقات کی اور میدک ضلع میں خدیر خان نامی نوجوان کی پولیس اذیت سے ہلاکت کے واقعے میں نمائندگی کی ہے۔ DGP کو فیروز خان نے یادداشت حوالے کی جس میں خاطی پولیس عہدیداروں کے خلاف کارروائی اور لواحقین کو انصاف کی مانگ کی۔ ہندوستانی ٹینس اسٹار ثانیہ مرزا کی نئی سوشل میڈیا پوسٹ نے ان کی طلاق کی خبروں کو ایک بار پھر ہوا دے دی ہے۔ انسٹاگرام پر ثانیہ مرزا نے اپنی چند تصاویر مختلف کیپشنز کے ساتھ شائع کی۔ ان کیپشنز نے ثانیہ مرزا اور پاکستانی کرکٹ ٹیم کے سابق کپتان شعیب ملک کے درمیان طلاق کی دم توڑتی خبروں کو ایک بار پھر ہوا دے دی ہے۔ ثانیہ مرزا نے ایک تصویر کے ساتھ لکھا کہ یہ وقت یقین کا دامن چھوڑنے کا نہیں بلکہ اسے تھامنے کا ہے۔